بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عمران ٹائٹس بٹی صاحب آپ کو مسلم لیگ فیملی میں اور اپنے تمام کرسچن کمیونٹی کے دوستوں کو اور خاص پر نوجوانوں کو، اس لیے کہ یہ ملک تو اب نوجوانوں نے چلانا ہے، ہمارے یوتھ نے چلانا ہے، تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اس گرمی میں، اس دھوپ میں اتنی بڑی تعداد میں آپ کا سب ساتھیوں کو اکٹھے کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کرسچن کمیونٹی کے صحیح لیڈر ہیں۔ تو میں ہمیشہ سے میری ایک سوچ رہی ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، پولیٹیکل پارٹی ہو، حکومت ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی سنگل انڈیویجول اس کو کامیابی پہ نہیں لے کے جا سکتا۔ یہ سب اگر اچھی آپ کی ٹیم ہے تو آپ کا بزنس بھی چل جائے گا، آپ کی جو بھی انسٹیٹیوشن ہوگا چاہے وہ چارٹی کا ہے وہ بھی چل جائے گا، اور ملک چلانے کے لیے اگر اچھی ٹیم ہو تو ملک بھی بہترین طریقے سے فنکشن کرتا ہے۔ تو جب میں پاکستان مسلم لیگ میں آیا تھا چودھری شجاعت صاحب کی لیڈرشپ میں، تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ میرا پاکستان میں آنے کا ایک خواب تھا، وہ یہ خواب تھا کہ میں ایک ایسی سیاسی جماعت بناؤں جس میں ٹرانسپیرنسی ہو، جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو، جس میں مشاورت ہو، جس میں عہدے جو ہیں خوشامد یا سفارش پہ نہ بانٹے جائیں، عہدے جو ہیں وہ کارکردگی کے لحاظ سے دیے جائیں۔ تو مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ عمران ٹائٹس بٹی صاحب، نوخیر کھوکھر صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے میرٹ پہ یہ پنجاب منارٹی ونگ کے صدر جو ہیں وہ بنے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ منارٹی کمیونٹیز اور پاکستان مسلم لیگ کا بانڈ جو ہے اور مضبوط ہوگا۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ٹوکن ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی۔ میں نے اور شافی حسین صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ منارٹی کمیونٹیز کی ہر لیول پہ ایگزیکٹو میں ریپرزنٹیشن ہوگی۔ جو فیصلے ہم کریں گے وہ چاہے منارٹیز کے حوالے سے ہوں چاہے ملک کے حوالے سے ہوں، ان کی مشاورت جو ہے ان فیصلوں میں شامل ہے۔ زندہ باد! زندہ باد! زندہ باد! زندہ باد! اور دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ ہماری جو پارٹی ہے یہ کسانوں کی پارٹی ہوگی، یہ جو ہے ٹریڈ یونینز کی پارٹی ہوگی، یہ نوجوان ہمارے یوتھ جو ہیں یہ ان کی پارٹی ہوگی، یہ خواتین جو ہیں ان کی پارٹی ہوگی، اور یہ منارٹیز کی پارٹی ہوگی، اور ہم انشاءاللہ ان سب کے حقوق کے لیے بھرپور طریقے سے جدوجہد کریں گے۔ تو میں نے میرٹ کی بات کی ہے، تو یہ مجھے بڑا اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے سینٹرل جو ہے ہمارے یوتھ ونگ جو ہے پاکستان کا، اس کی لیڈرشپ جو ہے ہم نے کامران عثمانی صاحب کو دی ہے، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ نوجوانوں کے صحیح لیڈر ہیں، اور انشاءاللہ یہ پاکستان مسلم لیگ میں یوتھ کو خرابل دستہ جو ہے انشاءاللہ بنائیں گے۔ راشد ریاض صاحب ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ان دونوں کی جو اپوائنٹمنٹ ہے
وہ بھی میرٹ پہ ہوئی ہے، اور انشاءاللہ یہ نوجوان جو ہیں ہمارے ملک کا مستقبل بھی ثابت ہوں گے، اور ہماری تنظیم جو ہے اس کو مضبوط بنانے میں ہمارے یوتھ جو ہیں ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کریں گے۔ یہاں میاں وحید صاحب بھی بیٹھے ہیں اور دوست بھی بیٹھے ہیں، تو میں ان سب کا بھی بہت ہی مشکور ہوں کہ ہم تھوڑے سے عرصے میں کم از کم پوری دنیا میں ایک بات ہو رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ میں لوگ کثیر تعداد میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن چند حلقوں میں جو کہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل بھی چند کرپٹ پولیٹیشین ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ملک شاید تباہ بھی انہوں نے کرنا ہے اور شاید بچانا بھی ہے، ان کی ایک شمولیت تو ان کے لیے بہت بڑی خبر ہوتی ہے۔ لیکن جب ہزاروں نوجوان، ہزاروں مزدور، ہزاروں منارٹیز کے لوگ جو ہیں ہماری پارٹی میں شامل ہوتے ہیں تو ان کو وہ ہیڈ لائنز نہیں ملتی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو دینی چاہیے۔ اور میڈیا کے دوستوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں، جب تک آپ متوسط گھرانوں کے لوگ یا نوجوانوں کو سیاست میں آگے لے کے نہیں جائیں گے تو یہ جو آزمائے ہوئے سیاستدان ہیں ان کو بار بار آزمانے سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ نئی پولیٹکس جو ہے پاکستان میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بالکل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری خواہش کوئی اقتدار نہیں ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں ایک سیاسی جماعت بناؤں جس میں پارٹی کے کارکنوں کو وہ عزت دی جائے جو دنیا کی مہذب قوموں میں ملتی ہیں۔ پارٹی کے لیے قربانیاں جو ہیں بھر کر دیتے ہیں، دریاں بچھاتے ہیں، کمپین کرتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، لیکن جب اقتدار کی بندر بانٹ ہوتی ہے تو ان کارکنوں کا اقتدار میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو ہمارے اقتدار میں مضبوط بھی، ہماری پاور میں ہمارے کسان بھی شامل ہوں گے، ہماری ٹیم میں ہماری منارٹیز کے لوگ بھی شامل ہوں گے، اور خواتین جو کہ مور دین 50% ہیں پاکستان کا وہ بھی شامل ہوں گے۔ تو آخری بات کر کے میں پھر کہ میں نے برطانیہ میں پریکٹیکل پولیٹکس شروع کی تھی، اور میں جس حلقے سے ممبر آف پارلیمنٹ منتخب ہوا تھا اس حلقے میں 90% لوگ جو تھے وہ کرسچین کمیونٹی سے تعلق تھے، وہ مسیحی برادری کے لوگ تھے۔ اگر وہ لوگ مجھے ووٹ نہ دیتے تو میں برطانیہ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بنانے میں کرسچین کمیونٹی نے مجھے بنایا تھا وہاں۔ جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان بننے سے لے کے آج تک، پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت بھی کرسچین کمیونٹی نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور اس کے بعد پچھلے 75 سالوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ہماری منارٹیز کمیونٹی نے اور ہماری کرسچین برادری نے ایک بہت رول جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ تو میں پھر میڈیا کے دوستوں کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ گرمی میں اتنی دیر یہاں پر بیٹھے ہیں، تو آپ کو یہ گرمی کی مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات جو ہے وہ مختصر کرنے جا رہا ہوں۔ جی، جو بھی کوشچن پوچھیں گے کرسچین کمیونٹی کے دوست جو ہیں ان کو ابھی میں آئی اوپن دا ہاؤس جی فار کوشچن آنسر۔ جی، میرا نام غالب علی بھٹی ہے، میں چیئرمین ہوں پاکستان مائنورٹیز یونٹی کونسل کا۔ تو میرا تمام کمیونٹی جو ہے ہماری ان کی طرف سے کوشچن ہے کہ جب پچھلا اقتدار کا دور تھا مغرب میں آپ کو، ہم نے 5% اسٹوڈنٹ ایڈمیشن کوٹا کے لیے اپلائی کیا تھا ہائر ایجوکیشن میں، ہمیں 2% کوٹا ملا، جبکہ ہمارے پاس جاب کے لیے 5% کوٹا ہے۔ تو کیا ہم 2% ہیں، اور کیا یہ آئندہ آپ اس پارٹی میں آپ آ کے ہمیں جو 5% کوٹا
सॉरी किस चीज़ का? जी जी, ये पहले मैं आखिरी सवाल जो आपका है वो ले लेता हूँ। आपको मालूम है कि मुशर्रफ दौर में ये कानून पास हुआ था कि माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं वो डायरेक्ट अपने नुमाइंदे जो हैं वो चुनें। उसका मैं सपोर्टर हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें ये नहीं चाहिए कि पार्टी जो है उन लोगों को अपनी मर्ज़ी से चुन लें जिनके अवाम में कोई रूट्स नहीं। लेकिन उसके साथ साथ ही एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन था जिसके लिए मैंने बहुत बड़ी कैंपेन भी की थी कि उनको मेन जो था वोट उससे उनको फ़र्क कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटीज़ के पास 2 वोट होने चाहिए। कि अगर आप हल्के में, मैं मिसाल देता हूँ कि अगर बरतानिया में इलेक्शन हो रहा है और माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी उसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती, या पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है और माइनॉरिटीज़ का मेरे हल्के में वोट नहीं है, तो मैं माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए कैसे लड़ूँ? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो मेन इलेक्शन में भी अपना वोट कास्ट करें। दूसरी बात आपने माइनॉरिटी विंग की है कि माइनॉरिटी विंग आज़ाद है, अगर ये अपना नाम जो है जो भी रखना चाहेंगे हमें इस पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी कह रहा हूँ, देखिए जब तक आप मुत्तफिक नहीं होती माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी अपने हकूक़ आप हासिल करने में कामयाब नहीं होती। क्योंकि मैंने माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए बरतानिया में जंग लड़ी और एक वक्त ये था कि बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड में कोई मुसलमान पार्लियामेंटेरियन नहीं था। ये कोई आसान टास्क नहीं था, बहुत मुश्किल ये जो है मरहला था और बहुत बड़ा ये चैलेंज था। तो अगर आप लोग आपस में इत्तफाक कर लें तो मैं समझता हूँ कि आपके बहुत से मसले भी हल हो सकते हैं। और मोर इम्पॉर्टेंट जो मेरी ख्वाहिश, अगर क्रिश्चियन और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के हवाले से अगर मेरी एक ख्वाहिश होगी तो वो ये होगी कि कोई 2, 3, 4 हल्कों में हमारे क्रिश्चियन भाई और बहनें डायरेक्ट इलेक्शन पार्टी के टिकट पे लड़के असम्बली में पहुँचे, तो फिर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत सही मायने में आ गई। जी जी, वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब मैं गवर्नर बना तो सबसे पहला तो मैंने ये काम किया कि मैंने तमाम अदारे जो हैं उनको ख़त लिखा कि हमने कोटा जो है माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी को 5% दिया है, क्या वो 5% भी हम कोटा दे रहे हैं? तो यू भी सरप्राइज कि 5% कोटा भी लोगों को नहीं मिल रहा। पहली बात है जो आपके पास अवेलेबल है उसको आप 100% इम्प्लीमेंटेशन करें। और दूसरा जो यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले का था वो भी बड़ी कोशिश के बाद मैंने 2% जो है वो करवाया था और मेरा ख्याल था कि जब 2% फिल हो जाएगा तो फिर हम 5% की भी बात जो है वो कर लेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि जब तक बच्चे जो हैं हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आला तालीम हासिल नहीं करेंगे तो उस वक्त तक कोटा उनको निचली सतह पे जॉब पे तो मिलेगा, लेकिन जो बड़े जॉब हैं जो मॉडल करते हैं उनमें नहीं मिलेगा। इसलिए उनकी तालीम जो है उसके लिए हमें जितनी भी फोकस करना चाहिए, जो भी कंसेशन देनी चाहिए, इंशाअल्लाह हमारी पार्टी जो है उसके लिए जल्द करेगी। अच्छा, मैंने वो बयान अभी नहीं पढ़ा, लेकिन जमहूरियत को बंद गली में नहीं जाना चाहिए। जमहूरियत तो ओपन जो है होनी चाहिए और सबको उसमें पार्टिसिपेट जो है करने की जो है वो इजाज़त होनी चाहिए और आवाम जिसको भी सर का ताज रखें वो जो है वो उसको हुकूमत करने का हक है। देखिए, पहली बात तो यह है शाफे कभी किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए और भी हमारी पार्टी का हिस्सा कौन है? सिर्फ
یہ ہمارے مرکزی پریزیڈنٹ ہیں، یہ پارٹی کا حصہ نہیں رہے ہیں، حکومت کا راشد ریاض صاحب نہیں رہے ہیں، میاں وحید صاحب نہیں رہیں گے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے، کہ جب میں ٹاپ ٹیبل پہ میرے ساتھ لوگ بیٹھے ہوں تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس میں 12 لوگ بیٹھے ہیں، 10 جو ہیں کمیشن کھاتے ہیں۔ سب سے بڑا میرا چیلنج جو ہے یہ ہے، اور انشاءاللہ ہم کم سیٹیں لے لیں گے لیکن کسی بدعنوان اور کرپٹ بندے کو اپنی پارٹی کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ دیکھیں ابھی قبل از وقت ہے، سیاست میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاست میں آپ کبھی بھی کوئی چیز رول آؤٹ نہیں کرتے، تو پھر اگر آپ پہلے کہہ دیتے ہیں تو پھر کنسسٹنسی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ سب لوگ جانتے کہ میں 10 سال سے سیاست میں ہوں، میرا ایک بیان آپ نہیں دکھا سکتے کہ 10 سال پہلے میں نے یہ کہا تھا اور آج میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو میں جو کہتا ہوں جب حکومت میں ہوتا ہوں وہی بات کرتا ہوں، جب اپوزیشن میں ہوں پھر بھی وہی بات کرتا ہوں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبل از وقت ہے۔ سیاست میں ہر چیز ممکنات کا نام سیاست ہے، ریکنسلیشن کا نام سیاست ہے، لوگوں کو اکٹھے کرنے کا نام جو ہے سیاست ہے۔ تو میں تو ہمیشہ ریجڈ اپروچ چاہے عمران خان صاحب کی ہو، چاہے ریجڈ اپروچ پی ڈی ایم کی ہو کہ نیگوشیشن نہیں کرنا، میں اس کے خلاف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اکٹھے بیٹھ کے اس ملک کے مستقبل کے فیصلے جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ کیسے کیسے ستارے ڈوب گئے، خوبصورت نظارے ڈوب گئے، خوابوں کے سبھی کنارے چھوٹ گئے، غمزدہ دکھ کے مارے ڈوب گئے۔ کتنی مشکل کا سامنا ہے یہاں، کتنے لوگوں کے پیارے ڈوب گئے۔ آؤ مل کر کریں مدد سب کی، جن کے سارے سہارے ڈوب گئے۔ آزمائش میں مل کر ایک ہوئے، نفرتوں کے اشارے ڈوب گئے، کتنے پیارے ہمارے ڈوب گئے۔ قومی سانحے کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ بول رکھے گا باخبر، غم کی اس گھڑی میں بول تارکین وطن کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔